آج کی ڈیجیٹل دنیا میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہا. ہر کلک اور ہر حرکت پر ایک ایسی آنکھ ہے جو کبھی نہیں سوتی. پرائیویسی از اٹ رائٹ اور جسٹ اے میتھ؟ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہمارا فون ہمارا سب سے اچھا دوست ہے. اگر میں کہوں یہی ہمارا سب سے بڑا جاسوس ہے تو آپ نے اپنے دوستوں سے کسی ٹرپ کا ذکر کیا اور اگلے ہی منٹ آپ نے سوشل میڈیا پر اس برانڈ سے ریلیٹڈ ایڈ آ گئی. نہ آپ نے سرچ کیا نہ آپ نے ٹائپنگ کی، تو اس کو کیسے پتا چلا؟ میں ہوں مدیحہ خان اور آج ہم زنیرہ کی اس ریسرچ میں بات کریں گے ڈیجیٹل سرویلنس پر. اگلے 5 منٹ میں ہم دیکھیں گے ہماری پرائیویسی کتنی محفوظ ہے. انٹرنیٹ کے اس پیچیدہ ڈیجیٹل نیٹ ورک میں ہمارا ہر قدم ایک مستقل فٹ پرنٹ چھوڑ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن اصل میں ہماری ہر ڈیجیٹل موو کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. آخر یہ ڈیجیٹل سرویلنس ہے کیا؟ اصل میں یہ ہمارے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ پر نظر رکھنے کا نام ہے. جب ہم کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو ہم اس کے مائکرو فون اس کی لوکیشن کو آن کر دیتے ہیں. ٹیک جوائنٹس کا کہنا ہے کہ وہ ہماری پوری باتیں ریکارڈ نہیں کرتے، لیکن صرف ٹریگر ورڈز جیسے کہ ٹریولنگ، شاپنگ، فوڈ جیسے ورڈز کو مانیٹر کرتے ہیں. الگوریتم ان ورڈز کو پکڑتا ہے اور ایک ہماری پراپر بائنگ پروفائل تیار کی جاتی ہے. یہ الگوریتم اتنا اسموتھ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا. یہ صرف ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیجیٹل شخصیت کا وہ چہرہ ہے جو شاید آپ خود بھی نہیں جانتے. الگوریتم آپ کو آپ کی سوچ سے بہتر جانتا ہے. کیا یہ سرویلنس صرف بری ہے؟ اگر ہم جرنلزم کا دوسرا رخ دیکھیں تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. سرویلنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری پبلک سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے اور کرائم ریٹس کم کرنے میں مدد ملتی ہے. ایک عام یوزر کے لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس میں اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے. اس سے اس کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے. ہیلتھ کیئر ایپس ڈیٹا مانیٹر کرتی ہیں اور ہمیں لائف سیونگ الرٹ دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہماری حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے ہی بنائی گئی. ہماری سیکیورٹی کے لیے بنائی گئی یہ فیس آئی ڈی اور فنگر پرنٹس دراصل وہ کیز ہیں جو ہماری ڈیجیٹل شخصیت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیتے ہیں. اب ہمارا ڈیٹا صرف ہم تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ کلاؤڈ پر سیو ایک ایسی فائل بن چکی ہے جس تک کئی انجان نظروں کی رسائی ہے. یہ ہمارا ڈیجیٹل شیڈو ہے. ہم انٹرنیٹ پر جہاں جہاں جاتے ہیں یہ ڈیٹا کے ذرات ہمارا پیچھا کرتے ہیں. ہم شاید بھول جائیں کہ ہم نے کیا سرچ کیا تھا، لیکن یہ انویزیبلز پہ ہماری ہر ڈیجیٹل حرکت کو ہمیشہ کے لیے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہماری آزادی ایک پروڈکٹ میں بدل جاتی ہے. مگر یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ اکثر ہمارا اپروول دھوکے سے لیا جاتا ہے. ٹرم اینڈ کنڈیشنز اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ہم اسے پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. کمپنیز ہمارا پرسنل ڈیٹا تھرڈ پارٹی کو بیچ دیتے ہیں، اور یہ صرف مارکیٹنگ نہیں، یہ سائیکولوجیکل مینیپولیشن ہے. ہم وہ چیز سوچتے ہیں جو الگوریتم ہمیں دکھاتا ہے. ہم ایک ایسی ڈیجیٹل جیل میں قید ہیں جہاں ہماری فری ول، ہماری آزادی ہم سے چھین لی گئی ہے اور ہم صرف ایک ٹارگیٹڈ کسٹمر بن کے رہ گئے ہیں. لیکن یہ صرف میری رائے نہیں ہے. دنیا بھر کے آئی ٹی ایکسپرٹس اور سائبر انالسٹ اب ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہماری مرضی سے زیادہ ہمارا ڈیٹا بولتا ہے. آج بڑی بڑی کمپنیز کے پاس ہماری معلومات کا وہ خزانہ ہے جو کسی بھی آئل ریزرو سے زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ڈیجیٹل جنگ میں ہماری پرائیویسی ہی اصل نشانہ ہے. میں نے اس سلسلے میں کچھ ایکسپرٹس کی رپورٹ کا مطالعہ کیا. ان کا کہنا ہے ڈیٹا از اے نیو آئل. اگر آج آپ محتاط نہ ہوئے تو کل آپ کی پرائیویسی صرف کتابوں میں ملے گی. اس پروجیکٹ کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ آپ سے سوال کرنا ہے. اگلی بار جب آپ اپنے فون کے سامنے کوئی بھی بات کریں تو یاد رکھیے کوئی ہے جو آپ کو خاموشی سے سن رہا ہے. پریزنٹڈ بائی مدیحہ خان، ا پروجیکٹ بائی زنیرہ. اللہ حافظ.